السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ بلاتی ہو خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حکم دیتے ہو نیکی کا، بھلائی کا، معروف کاموں کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہو منکر سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے، اس لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی صفات میں اقامت صلاۃ اور اعطائے زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اس صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا۔ ان کا خیال ہے کہ ہر مسلمان اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے، اور بہت سی حدیث سیاح سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ نیز وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ سے یہ مراد معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خواہ کتنا ہی اہم فریضہ ہے، تاہم فرض عین نہیں، یعنی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرتا رہے۔ اب دونوں چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، اپنی اپنی علمی سطح اور اپنی اپنی جو بھی ہماری زندگی میں ہماری ایک جگہ ہے، ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے بہن، ایز اے بیوی، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم امت کی مائیں ہیں، ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اچھائی کا بتاتے رہیں اور برائی سے اپنے آنے والی نسلوں کو روکتے رہیں۔ اور اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، تو ہمیں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو اس کام کی تعلیم کے لیے وقف کرنا چاہیے، ان کو یہ تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک جماعت بنتی رہے اور یہ کام، یہ فریضہ ہوتا رہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اسلام میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثوابوں میں کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا کام ایجاد کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا گناہ اسی کو ہوتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا بھلائی اور نیک بات کے بتانے والے اچھے اور کامیاب لوگ ہیں، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے، یعنی بری باتوں سے منع کرنے اور اچھی باتوں کے حکم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذابوں اور آفتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے بتانے اور برائیوں کے روکنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس کے چھوڑ دینے سے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو بالکل معاشرے کے حوالے کر دیا اور جو بھی ہمارے ارد گرد جال بنا جاتا ہے، تو ہمارے بچے اور بچیاں قرآن و سنت سے کس قدر دور ہو گئی۔ ہماری بڑی جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، ہمارے دادیاں نانیاں، وہ ہر وقت اچھائی برائی کا بتاتی تھی، اور ہماری ماؤں نے بھی اس فریضے کو سر انجام دیا، لیکن آگے آگے یہ چیزیں بچیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور انہیں اپنی فٹنس اور اپنی سمارٹنس اور اپنے فیشل اور اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں، یا موبائل کے ساتھ وہ اتنے جڑ چکی ہیں کہ وہ ان کاموں کو بھول گئی، اور ماں باپوں کا بھی وہ کردار ختم ہو گیا۔ وہ بزنس اور پیسہ کمانے کی دوڑ اور بچوں کو اچھی گاڑی اور اچھی لائف اور اچھی سکولنگ دینے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں کا بھی راستہ دکھانا تھا، مدارس کا بھی راستہ دکھانا تھا، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی بچوں کو بٹھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے، فرمایا جو شخص اللہ کی بندی ہوئی حدوں میں قائم رہے، آگے نہ بڑھے، اور جو ان میں گھس گیا، گناہ میں یعنی پڑ گیا، دونوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے جہاز میں قرعہ ڈال کر جگہ بانٹ لی، کسی نے اوپر کا درجہ لیا، کسی نے نیچے کا۔ اب جو لوگ نیچے کے درجے میں رہے وہ پانی کے لیے اوپر کے درجے والوں سے گزرتے، پھر کہنے لگے ہم نیچے ہی سے اپنے درجے میں یعنی اپنے حصے میں، اپنے پورشن میں سوراخ کر لیتے ہیں، تو بار بار آنے جانے کی زحمت سے بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر آپ اوپر والے ان کو چھوڑ دیں اور ایسا کرنے دیں تو سب ڈوب کر تباہ ہو جائیں گے، اور اگر ان کو روکیں گے تو خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔
اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکا جائے تو سب ڈوبنے سے اور آفتوں سے بچ جائیں گے، ورنہ سب پر آفت آئے گی۔ پہلے زمانے سے بہت سے لوگوں کو صرف اس وجہ سے معلوم قرار دیا گیا کہ وہ نہ برائیوں سے روکتے تھے اور نہ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے۔ یہ انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اس آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ انجام دینے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو فریضہ انجام دیتے ہیں، ہم اس جماعت میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آمین۔ مسند احمد کی حدیث سے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں کرتا، لیکن اس وقت کہ برائیاں ان میں پھیل جائیں اور وہ باوجود قدرت کے انکار نہ کرے، اس وقت عام و خاص کو سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ ابو داؤد میں کہ جس جگہ خدا کی خطائیں ہونا شروع ہو جائیں جو وہاں ہو اور ان کے خلاف شرع امور سے ناراض نہ ہو اور روکے نہ، ایک روایت میں کہ ان کا انکار کرتا ہو، یعنی اگر وہ اچھا انکار کرتا ہے تو وہ مثال اس کی ہے جو وہاں حاضر ہی نہ ہو، یعنی کوئی دور تھا لیکن اس کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی جگہ برائی ہے اور وہ وہاں سے اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ اچھے لوگوں میں شامل ہے، اور جو وہاں نہیں تھا، دور ہے اور اس کی برائی پہ خوش ہو رہا ہے تو سمجھ لیں وہ ان خطاؤں میں شامل تھا، گویا وہاں موجود ہی نہ ہو، یعنی جو وہاں رہتا ہوا بھی انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے تو گویا وہ ان لوگوں میں موجود نہیں، وہ ایسا ہے، گویا ان میں حاضر ہے۔ اور ابو داؤد میں کہ لوگوں کے عذر جب تک منقطع نہ ہو جائیں وہ ہلاک نہ ہوں گے۔ عذر سے مراد یعنی جب تک وہ اپنی خطاؤں کے عذر نہ ڈھونڈنے لگ جائیں، برائی کو برائی جانیں، برائی کے خلاف بولیں، اسے برا کہیں۔ اب وقت وہ آ گیا کہ برائی کو ہم اچھا کہتے ہیں اور اچھائی کو ہم برا کہتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن و سنت کی طرف اپنے بچے کو ڈالتا تو کہتے ہیں تم نے کیا بیکورڈ کام کیا، تم نے کیا دھکیانوسی کام کیا، تم نے کیا کیا، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تمہارا بچہ اور یہ بچی پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر زمین پہ فساد بچا ہوا ہے یا زمین پہ ہریالی ہے یا زمین پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے تو اسی جماعت کی وجہ سے ہے جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے اور ہر وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے۔ ان کے استغفار، ان کی تسبیحات، ان کی دعائیں، ان کی گریہزاری سے ابھی تک دنیا آباد ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہم پرسکون اپنے گھروں میں رہتے ہیں یہی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں، ہمارے مدارس آباد رہتے ہیں، یہی وہ جماعت ہے جس کی آواز ہمارے کانوں میں اذان کی صورت میں پڑتی ہے اور تفسیر کی صورت میں پڑتی ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف توکل، یہ سب ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اگر یہ جماعت نہ ہو تو ہم مایوسیوں میں، ڈپریشن میں گر جائیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جن ممالک سے متاثر ہیں، مغربی ممالک سے، وہاں کے حالات دیکھ لیں کہ خودکشی کا ریشو کتنا ہو گیا، ریپ کا ریشو کتنا ہوتا جا رہا ہے، سپریشن کا، طلاقوں کا ریشو کتنا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کو نفسا نفسی ہے، ہاپا تاپی ہے، ہر ایک خوف میں مبتلا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، سب جینے کے لیے بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کرتا راہوں پہ چلے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ تو امر ہو جائے گا، کیونکہ جو ابدی زندگی ہے، اصلی زندگی ہے، اس میں جا کے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور جو اس کی راہوں سے انحراف کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کی وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اصل کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جو جہنم میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔